نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو حکم دیا کہ جو وہ آپس میں معاہدات کریں یا اسی طرح انسانیت کا جو ایک معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یا اسی طرح مسلمان ہونے کے ضمن میں جو ایک مسلمان جماعت اللہ سے عہد کر رہی ہے، عہد ایمان کہ وہ اللہ کے تمام احکامات کو مانے گی اور اس پر عمل کرے گی، تمام طرح کے معاہدات کی پاسداری کرو، ان کو پورا کرو اور ان میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرو. ان معاہدات میں سے سب سے پہلا معاہدہ انسان کی خورد و نوش کی ضروریات کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے بہت سارے جانور، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. زیادہ تر چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل مذہبی حوالے سے بیجا تشدد، توہم پرستیاں پیدا ہو چکی تھیں. لوگوں نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر رکھی تھیں. قرآن مقدس نے آگے ان آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے. لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر طرح کی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری صحت کے لیے، تمہارے اخلاقیات و روحانیات کے لیے انتہائی مضر ہیں. اللہ نے ان کو تمہارے لیے حرام کیا. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان فرمائی تھی، ہم نے آیت میں مبارکہ میں پڑھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، پالتو چوپائے اور جانور سب تمہارے لیے حلال ہیں، ان کا گوشت کھا سکتے ہو. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چوپائے جن کے بارے میں تمہیں ابھی آگے قرآن میں حکم پڑھ کے سنایا جائے گا، وہ جانور وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اب وہ کون سے ہیں جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا؟ وہ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان کی کہ یہ والے جانور، ان کا گوشت تم استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے حرمت علیکم المیتہ، باوجود اس کے کہ وہ چوپایا پالتو ہے، وہ چاہے بکرا بکری ہو، بھینس بھینسا ہو، گائے ہے، اونٹ ہے، 8 قسم کے جو جانور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں انہی میں سے کوئی ہو، لیکن اس کو تم نے ذبح نہیں کیا، وہ خود سے مر گئے، مردار ہو گئے ہے، اس کا خون اس کے جسم میں ہی رک گیا ہے. اب یہ تمہارے لیے زہریلا ہو گیا، کیونکہ خون جس کے اندر مضر جراثیم موجود تھے ابھی وہ گوشت میں، ہڈیوں میں تبدیل نہیں ہوا، وہ ابھی باڈی جانور کے اس جسم میں، باڈی میں موجود تھا. اس کو بجائے اس کے کہ تم باہر نکال دیتے، ذبح کر کے اس کو خارج کر دیتے، وہ اندر ہی رکا رہا اور اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی، مردار ہو گیا. اب اس جانور کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں، حرام.
کیونکہ یہ تمہاری صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تمہارے اندر نشاط پیدا کرنے کے بجائے، ہمت اور جرت پیدا کرنے کے بجائے تمہارے اندر مردنی پیدا ہوگی۔ مردار کو کھانے والے انسان وہ مردہ دلی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جرت، بہادری اور دلیری نہیں آتی، ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے مردار کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ خون جو خود اس جانور کے اندر بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، تم نے اس کو ذبح کیا، اس کے اندر سے خون نکلا، اب یہ خون بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسے زہریلے جراثیم موجود ہیں جو تمہاری صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، تمہارے دل میں کساوت پیدا کر دیں گے، سختی پیدا کر دیں گے۔ لہذا خون کا استعمال کرنا یہ بھی انسانیت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ والدم، یہاں خون سے مراد وہی خون ہے جو بہہ رہا ہے، بہنے والا خون ہے۔ اگر خون کسی درجے میں گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ گوشت کی حلت کے ساتھ وہ خون بھی حرام نہیں ہے۔ مثلا آپ نے ذبح کر کے جانور کے اندر سے خون تو بہا دیا، نکال دیا، جو بہنے والا خون تھا وہ نکل گیا، لیکن کچھ تھوڑا بہت خون گوشت پر لگا رہ جاتا ہے، تو وہ اگر تم نے گوشت کھایا، اصل تو گوشت کھایا، لیکن ضمناً کچھ تھوڑا بہت خون بھی لگا ہوا تھا اور وہ بھی کھا لیا، تو اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردار مطلقاً ہمارے لیے حرام ہے، اس طرح خون بھی، مگر مچھلی جو تم نے پانی سے پکڑی ہے لیکن وہ باہر آ کر مر گئی، اس کی روح اس سے پرواز کر گئی، مردہ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یا اس طرح ٹڈی دل، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اس طرح خون کے بارے میں فرمایا کہ کلیجی ہے، جگر ہے جانور کا، وہ بھی اصل میں خون ہے، لیکن وہ دم سائل نہیں ہے بلکہ منجمد خون ہے۔ اور اسی طرح تیلی ہے، وہ بھی منجمد خون ہے، تو اللہ نے یہ تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور تیسرے درجے میں بیان فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر ایک بہت خبیث خصلت موجود ہے۔ جیسا جانور انسان استعمال کرتا ہے، جیسی غذا کھاتا ہے، ویسی اس پر اثرات مرتب ہوتی ہیں۔ سائنسی اور طبی اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہے کہ انسان کی خوراک کے اس کی اعمال اور افعال اور اخلاق پر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان ایسی غذا کھاتا ہے جو طاقت والی ہوتی ہے، قوت والی، مثلا گوشت ہی کھاتا ہے، تو اس کا دل مضبوط ہوگا، وہ بہادر ہوگا، دلیر ہوگا۔ اس لیے عام طور پر فوجیوں کو گوشت کھلایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جن کے اندر ہمت نہیں رہی تھی، دشمن سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں تھی، ان کے پیغمبر انہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قوم کے خلاف جہاد کرو، تھوڑی ہمت دکھلاؤ، یہ قوم تمہارے علاقے کو خالی کر دے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑائی کرے، یہ ہمارا علاقہ وہ خالی کرا لے، اس کے بعد ہم آ جائیں گے۔ ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہمت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے غلامی کے اثرات ذہنوں اور جسموں پر طاری ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے، جرت پیدا کرنے کے لیے 40 دن میدان تیہ میں رکھ کر ان کو گوشت کھلایا۔ من اور سلوا وہ کیا تھے؟ پرندوں کا گوشت تھا، جو انسان کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، بہادری اور دلیری پیدا کرتا ہے۔ آنے والی نسلوں کی نشو و نما اس گوشت سے ہوئی، چنانچہ ان کے اندر پھر وہی جرت پیدا ہوئی اور اپنے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا۔ تو گوشت انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ جو بھی غذا کھائے گا، اگر کوئی سبزی خور ہے تو عام طور پر اس کے اندر وہ جرت اور بہادری نہیں ہوتی، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بھی گوشت ہے تو گوشت کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جس قسم کا گوشت کھائے گا اس کے اثرات ویسے ہوں گے۔ ایک انسان خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے
تو خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر ایک انتہائی بے حیائی والی خصلت موجود ہے کہ خنزیر اپنی مادہ کے اندر شراکت کو پسند کرتا ہے، اپنی موضوع کے اندر وہ بیک وقت بھی چاہتا ہے کہ کہیں اور میرے جیسے نر اس کے اوپر اپنی خواہش کے لیے چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ خصلت اس کے اندر ہونے کی وجہ سے جو قومیں آج خنزیر خور ہیں، خنزیر کا گوشت استعمال کرتی ہیں، ان کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے، ان کے اندر بھی اسی طرح کا بھی حیائی فروغ پا رہی ہے، موجود ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے خنزیر کے کھانے سے حرام کیا۔ یاد رکھو بعض چیزیں ان میں کچھ بعض یا تھوڑے بہت فوائد بھی ہو سکتے ہیں، مثلا شراب ہے، قدرے فائدہ بھی رکھتا ہے کہ انسان کے اندر وقتی ہیجان اور قوت بھی پیدا کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مضرت زیادہ ہے یا نفع زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے جہاں شراب کی حرمت کا قانون بیان کیا تو وہاں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ خنزیر کا کوئی نفع بھی ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کی بعض قومیں استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کی خرابی کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس کے نفع سے زیادہ ہے، خرابی زیادہ ہے۔ اس لیے اس مضرت کے پیش نظر اللہ نے قطعی طور پر نجس الحرام قرار دے دیا اس خنزیر کو، اور دوسری جگہ پر فرمایا رجس، یہ تو ناپاک ہے، اس لیے اس کا مت استعمال کرو۔ اور چوتھی چیز قرآن نے بیان فرمائی ہے وما أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، دین حنیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کی بنیاد رکھی ہے، اس کو دین حنیفیت کہا جاتا ہے۔ دین حنیفیت کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان اپنا ہر عمل وہ صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسلم، مسلمان ہو جاؤ تم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کس طرح حوالے کرتا ہوں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب میری نماز ہو، و نسکی میری قربانی ہو، میرا جانور ذبح کرنا ہو، جی و نسکی و محیای و مماتی میری زندگی ہو، میری موت ہو، للہ صرف اللہ کے لیے، رب العالمین لا شریک لہ اس ذات کے لیے ہوگی جو ساری کائنات کا رب اور پروردگار ہے، اس میں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، لا شریک لہ۔ اور اسی کا مجھے حکم دیا تھا اللہ نے اسلم کے اندر، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لہذا سب سے پہلے میں اللہ کا فرمان بردار بنتا ہوں، مسلمان بنتا ہوں۔ تو مسلمان ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور ذبح کرتے ہوئے بھی وہ اللہ کی عظمت پیش نظر رکھتا ہے، اس کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی دین حنیفیت سے ہٹ کر شرک پر اب جانوروں کو ذبح کرتا ہے کسی اور کی عظمت کے پیش نظر، کسی چاند سورج، کسی اور بزرگ، کسی اور ہستی کو سامنے رکھتا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں ہے، اس کے نام پر وہ ذبح کر رہا ہے، اب دین حنیفیت کے اندر اس کے بڑے گہرے اثرات اس جانور پر بھی مرتب ہوں گے۔ انسان کی ذہنیت کا، اس کے نظریے کا، اس کے فکر اور سوچ کا اثر یقیناً اس جانور پر بھی مرتب ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے قطعی طور پر ایسے جانور کے کھانے کی حرمت کا اعلان کر دیا جو اللہ کی بجائے کسی اور کی عظمت کے پیش نظر ذبح کیا جائے، اس پر اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی اور کے نظر و نیاز اور منت کو مان کر اس کو ذبح کیا جائے۔ فرمایا وما أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جانور کو مارنے کے مختلف طریقے اور بھی موجود تھے، بلکہ ان کو بیان کرنے سے پہلے اور ایک بیان فرمایا وما والمنحنقۃ۔ زمانہ جاہلیت میں جو جانور کو مارنے کے آج بھی
جانور کو مارنے کے مختلف طریقے ہیں، دنیا میں رائج ہیں۔ ظاہر ہے زندہ جانور تو نہیں کھایا جاتا، اس کی کھال اتارنے کے لیے پہلے اس کو مارا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ گلا گھونٹ کر جانور کو مار دیا، اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس طرح گھونٹا کہ اس کی جان نکل گئی، اب خون اس کے اندر ہی موجود ہے، اس کو منحنقہ کہا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا ایسا جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے جس کا گلا دبا کر جسے مار دیا گیا، والمنحنقہ۔ اسی طرح والموقوذہ، ایسا جانور جسے آپ نے بھاری کم کوئی چیز زور سے ماری، پتھر مارا یا کوئی اور ایسی چوٹ ضرب لگا کر اس کو مار دیا، کوئی ڈنڈا مارا اس کو ایسے زور سے اس کے سر میں ڈنڈا مارا کہ وہ مر گیا، یا کوئی پتھر مار کر اس کو مار دیا، تو وہ بھی مردار شمار ہوگا، وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ والمتردیہ، یا کسی جانور کو تم نے بلندی سے دھکا دے کر گرا دیا، وہ گرا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، والمتردیہ، یہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ والنطیحہ، یا اسی طرح قرآن نے ایک اور صورت بیان کی کہ کسی دوسرے جانور نے کسی جانور کو سینگ مار مار کر کیا کر دیا، مار دیا۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ جانوروں کی لڑائی کروائی جاتی تھی اور اس میں جو طاقتور جانور ہوتا تھا وہ سینگ مار مار کر کمزور کو مار دیتا، پھر لہٰذا اس کو وہ کھا لیتے تھے جاہلیت میں۔ تو قرآن نے منع کر دیا کہ نہیں، جس کو سینگوں سے مار کر اس کو مار دیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یا ایک اور صورت، وما اکل السبع، درندے نے جس کو پھاڑ دیا اور اس کو مار دیا اور اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا، چاہے وہ درندہ جو ہے کتا ہے یا کوئی اور درندہ ہے، اس کو اس نے پھاڑا اور کاٹا اور اس کو کھا لیا، اس میں سے کچھ بچا ہے تو تم اس کو کھانے لگ پڑو، نہیں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک صورت ہے ان جانوروں کے حلال ہونے کی، یہ سب جن کو تم نے پتھر مارا یا گلا دبایا ابھی موت واقع نہیں ہوئی، یا جو بلندی سے گرا، یا کسی جانور نے اس کو سینگ مارا، یا کسی درندے نے اس کو پکڑا، ابھی مرا نہیں کہ مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر دیا، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر دیا۔ اس ذبح کا تعلق ان تمام جانوروں کے ساتھ ہے، لیکن خنزیر یا اسی طرح جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کو نکال کر باقی جانور جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، صورتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی صورت ابھی واقع نہیں ہوئی، مرا نہیں کہ اس سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، تو پھر اب تمہارے لیے کھانا جائز و حلال ہے، اس کا استثناء کیا، الا ما ذکیتم۔ اسی طرح ایک اور صورت جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی تھی، وہاں جا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس کو نصب کہا جاتا تھا۔ تھان، بتوں کے نام کی جو تھان اور جگہ بنائی ہوئی تھی ان کی عظمت کے پیش نظر، تو فرمایا وما ذبح علی النصب، جو جانور ذبح کیا گیا تھانوں پر، ان جانوروں کو بھی مت کھاؤ، کیونکہ وہاں جا کر ذبح کرنا یہ بھی در حقیقت شرک کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی عظمت کی بجائے اس میں غیر اللہ کی عظمت موجود ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اسی طرح ایک صورت یہ تھی کہ جانوروں کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے تیروں کا استعمال ہوتا تھا، اس کو استقسام بالازلام کہا جاتا تھا۔ اب جانور تو تم نے ذبح کر لیا، کئی لوگوں نے مل کر ایک اونٹ ذبح کیا، اب اس کا گوشت بانٹنا ہے تو بجائے وزن کر کے اپنے حصے کے مطابق اس کا گوشت تقسیم کریں، وہ کیا کرتے تھے، تیر انہوں نے بنا رکھے تھے، چنانچہ اس تیر کو کے ذریعے سے گوشت کی تقسیم ہوتی تھی، اس کو استقسام بالازلام کہا جاتا ہے۔ یہ تیر مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے بھی تیر استعمال ہوتے تھے، کہ تیر حصے اس کے اوپر مقرر تھے، وہ ڈال دیے جاتے تھے، متولی جو ہوتا تھا بیت اللہ کا وہ تیروں کو پھینکتا تھا، جس کے حصے میں جتنا اس تیر کے اوپر لکھا ہوا گوشت آتا تھا اس کو مل جاتا تھا، باقی متولی صاحب ہڑپ کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا استقسام بالازلام، کہ وہ قسمت طلب کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے، مثلا کسی نے کوئی سفر کا فال لینا ہے کہ یہ سفر میرے لیے مبارک ہے، یہ منحوس ہے،
ہوتا تھا اور اس کا وہ یمن اور برکت کو معلوم کرنا چاہتا تھا تو وہ متولی کے پاس جاتا تھا۔ انہوں نے وہ بنا رکھے تھے چمڑے کے تھیلے، ان کے اندر تیل ڈالے ہوئے تھے جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ تمہارے لیے مبارک ہے یا غیر مبارک ہے۔ تو اب وہ متولی اس میں سے ایک تیر نکالتا تھا ان سب کو ملا کر، کہ جون سا تیر نکل آتا بس یہ سمجھا جاتا تھا، اگر لکھا جاتا اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ سفر تمہارے لیے خیر و برکت کا ہے، سفر کرتا تھا، اور اگر اس میں خیر و برکت کی بجائے کوئی اور مخالف جملہ لکھا ہوتا تھا بے برکتی کا، کہتا تھا یہ سفر میرے لیے منحوس ہے۔ تو یہ جو قسمت معلوم کرنے کا طریقہ تم نے تیروں کا اپنا رکھا ہے، یا گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے جو اندازے اور اٹکل بچوں سے کام لیتے ہو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بھی تمہارے لیے اس عمل کو حرام قرار دیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور قرآن کہتا ہے ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب باتیں اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہیں، فسق و فجور کی باتیں ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے جو اس کو نظام زندگی دیا گیا، جو اس کا ایک معاہدہ اللہ کے ساتھ ہوا ہے، عقود جو اللہ کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ان کے درمیان میں جو عہد ہو چکے ہیں، ان کو توڑنا ہے، اللہ کے معاہدات کو توڑنا ہے، لہذا یہ چیزیں تمہارے لیے قطعی طور پر درست نہیں ہیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مسلمان جماعت کو ایک اور بات سمجھائی ان جانوروں کی حلت و حرمت کو بیان کرنے کے بعد، کہ آج وہ لوگ جو باطل نظریے کے حامل ہیں، جن کے پاس دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ اس سے پہلے تو تم سے بڑی امید لگائے ہوئے تھے کہ کسی طرح تم بھی ان کے راستے پر آ جاؤ گے۔ دنیا میں ہر نظریے والا اپنے نظریے کا فروغ چاہتا ہے اور اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کافر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت زیادہ ہو، مضبوط ہو۔ وہ بھی اسلام جب آیا تو ان کی بڑی کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو واپس اپنے دین پر لایا جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے انہوں نے لالچ بھی دیے، اس حوالے سے انہوں نے بڑی سختیاں بھی کیں، جن پر ان کی سختیاں چلتی تھیں۔ جو کمزور لوگ تھے ان پر تو انہوں نے سختیاں کی، انہیں مارا پیٹا، اور جن پر ان کی زبردستی نہیں چلتی تھی انہوں نے دوسرے طریقے سے ان پر دباؤ ڈلوایا، کہیں انہیں قید کر دیا، اور کہیں اسی طرح لالچ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کو لالچ دینے لگے کہ اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم مکہ کی آپ کو حکمرانی دیتے ہیں، عورت کی خواہش ہے تو ہماری بیٹیاں بہنیں عرب کی ساری حسینائیں حاضر ہیں، جس کو پسند کریں ہم اس کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں۔ مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت جتنی چاہیں دے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس نظریے سے بعد آ جائیں، اپنی اس دعوت سے اور فکر سے بعد آ جائیں، تو لالچ دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ آج یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا ہے، اب وہ تمہارے دین سے، تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کسی طرح ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اب ہمارا نظریہ اور دین دنیا میں چل سکے گا، یہی غالب آئیں گے۔ شروع میں تو انہیں بڑی امیدیں تھیں کہ آخر ان چند لوگ ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن جب رفتہ رفتہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا دین تو پھیلتا پھولتا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ان کا تو غلبہ اور تسلط ہو گیا، اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ آج مایوس ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا دین نہیں کامیاب ہو سکتا، یا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا تمہارے دلوں میں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ اور جتنا کوئی انسان مایوس ہوتا ہے اتنی اس میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ مسلمان جماعت اس کے اندر ہمت بڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ کامیاب ہو رہی ہیں اور ان کے پاس اعلیٰ نظریہ موجود ہے۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرو، وخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اس سے اگلی آیت کا حصہ یہ سنہ 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا
اس موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ بالکل آخری آیات میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے اندر ذی الحجہ کے موقع پر میدان عرفات میں جب حج فرمایا تو اس موقع پر میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن بڑا جشن مناتے، بڑی خوشی کا اظہار کرتے، لیکن تم لوگ اس دن کو کوئی خوشی کے طور پر مناتے نہیں، وہ بڑی آیت نازل ہوئی تمہارے اوپر لیکن کوئی تم سے خوشی دیکھنے میں نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا وہ یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن نے 3 باتیں یہاں بیان فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ جس دن نازل ہوئی تھی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جشن کا دن تھا، بہت بڑے اجتماع کا موقع تھا، اور سالانہ وہی دن جب آتا ہے تو ہم ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں۔ وہ عرفہ کا دن، 9ویں ذی الحجہ کا دن جب آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں جہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس آیت مبارکہ میں دیے ہوئے حکم کو پورا کرنے کا عزم کرنے کے لیے ہم اس دن وہاں جمع ہوتے ہیں، ہمارا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ ہم جمعے کو بھی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند ہی ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ ذی الحجہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، 10ویں ذی الحجہ کی محرم ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، چند ماہ بعد۔ تو قرآن نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین کامل کر دیا۔ دین کہتے ہیں ایک کامل ضابطۂ حیات کو۔ قرآن کی یہی آیت مبارکہ اس حوالے سے یہ سند ہے کہ دین اسلام وہ زندگی کے ہر شعبہ کے حوالے سے مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ آج افسوس یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی نے ایک دین کا حصہ لے رکھا ہے اور اسی کو وہ کل دین بنائے ہوئے، کسی نے ایک شعبے کو اختیار کیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے کا پورا دین یہی ہے۔ کوئی ایک حصے کو اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے پورے کا پورا دین یہی ہے۔ آپ ساری جماعتوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے تئیں بڑی خوش ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس پورے کا پورا دین یہی ہے۔ یاد رکھو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہ تمام شعبوں میں کام اس درجے کا نہیں کر سکتا جس درجے کا اس کو کرنا چاہیے پوری جامعیت کے ساتھ، وہ کسی ایک ہی شعبے پر ہی مہارت کے ساتھ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ یقین کرے کہ جس شعبے میں میں کام کر رہا ہوں یہ اس پورے دین کا ایک حصہ ہے، جز ہے، پورا دین نہیں ہے۔ مثلا میں درس و تدریس سے کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور میں سمجھوں کہ پورے کا پورا دین یہ پڑھنا پڑھانا ہے، تو یہ میری غلط سوچ ہے۔ ہاں دین کا ایک شعبہ تو ہے، ایک حصہ تو ہے کہ میں پڑھنا پڑھانا دین کا یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کو پورا دین میں سمجھنے لگ پڑوں اور میں باقی دین کی نفی کر دوں کہ جو دوسرا کام کرنے والے ہیں وہ جناب دین کا کام نہیں کر رہے، دین کا کام تو میں ہی کر رہا ہوں، تو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ یا اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے یہ سمجھیں کہ بھئی ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پورے کا پورا دین ہم نے اٹھا رکھا ہے، ہمارے پاس ہے، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں پورے کا پورا دین یہی ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ دین کا ایک شعبہ تو ضرور ہے کہ لوگوں تک آپ ایک پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں، لیکن دین کے دوسرے شعبے بھی ہیں۔ اللہ کی
تعلیم دینا، درس و تدریس ایک شعبہ ہے جو حکمران دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے فکر مند ہیں، حکمرانی قائم کر رہے ہیں، اللہ کی حکمرانی قائم کر رہے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کی بات نہیں ہے، لیکن ماضی میں تو دنیا میں ایسے آپ کے سچے حکمران آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا، اللہ کے دین کا ایک نظام عملی طور پر قائم کیا، جہاد کیا۔ اب انہوں نے ایک شعبہ اختیار کیے رکھا دین کا، وہ بھی ایک شعبہ ہے، اس کے علاوہ اور دین کے بے شمار شعبے اور حصے ہیں، تو انسان ان کی نفی کر دے کہ نہیں وہ دین نہیں ہے، تو یہ اس نے دین کی پوری بات نہیں سمجھی۔ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی تبلیغی جماعت، انہوں نے اپنے خطوط کے اندر یہ بات واضح کی اور وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دین 3 شعبوں کا نام ہے، دین 3 شعبوں کا نام ہے۔ جب تک دین میں یہ تینوں شعبے موجود ہوں گے اس وقت تک پورا دین ہوگا، اور اگر کوئی ایک شعبہ لے کر چل رہا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ میں پورے دین پر عمل کر رہا ہوں، تو غلط فہمی میں وہ اپنے گمان کے اعتبار سے دین لے کر چل رہا ہے، اللہ کے اعتبار سے دین نہیں۔ وہ 3 شعبے کون سے ہیں جس کو حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شعبہ جو دین کا ہے وہ شریعت کا ہے۔ شریعت وہی اللہ کا قانون جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، علماء اس شریعت کے قانون کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ شریعت کے قوانین ہیں، احکامات ہیں، مسائل ہیں جس میں انسان کو راستہ ملتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کون سا میرے لیے عمل حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ شریعت وہ جائز ناجائز، حلال و حرام، اس زندگی گزارنے کے قوانین کا نام ہے۔ اور محض شریعت سے بھی بات نہیں چلتی۔ جو لوگ شریعت سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے اندر بسا اوقات سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ زبردستی قانون پر عمل کروانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس لیے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ساتھ طریقت ضروری ہے۔ طریقت دوسرا شعبہ ہے۔ طریقت کا مطلب ہے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق ہو، اس کے اندر نرمی ہو، رحمت ہو، شفقت ہو۔ طریقت سے انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں۔ تو دوسرا شعبہ فرمایا طریقت کا ہے کہ طریقت کے نتیجے میں اس شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے انسان کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے کہ کیسے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ لیکن شریعت پر پھر بھی آپ عمل نہیں کر پائیں گے جب تک تیسرا شعبہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہے حضرت دہلوی فرماتے ہیں سیاست۔ کہ سیاست در حقیقت شریعت پر عمل کرنے میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ جب تک وہ رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی تو آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ 3 بڑے شعبے، اور ان کو ایک مثال سے سمجھایا ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور اونچے درجے کے علماء میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ریل گاڑی ہے، اس نے کسی منزل میں پہنچنا ہے، مثلا کراچی میں جانا ہے ریل گاڑی نے، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، تبھی وہ منزل پر پہنچ پائے گی، وگرنہ منزل اس کے لیے دور ہو جائے گی، منزل پر نہیں پہنچ پائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے سامنے لائن ہو، پٹڑی ہو، جس کے اوپر اس نے چلنا ہے۔ ریل گاڑی ہے لیکن اس کے سامنے لائن ہی کوئی نہیں ہے، تو اب وہ ریل گاڑی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں تو راستہ ہوگا نا، راستے کے اوپر چلائیں گے۔ آپ محض پانی کے اوپر تو گاڑی نہیں چلا سکتے، یا لائن نہیں ہے تو آپ گاڑی کو چلائیں گے تو گاڑی تو نہیں چلے گی، اس کے اوپر زمین میں دھنسے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو لائن ہے، راستہ ہے، یہ لائن کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت راستہ دکھلاتی ہے، ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا درست اور سیدھا راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے، قل ھذی سبیلی، ان کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، پوری تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ میرا بھی راستہ ہے، ھذی سبیلی،
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وہ شریعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ حضور نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر تم بھی چلو، اسی کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اب دوسری چیز، راستہ موجود ہو، لائن بچھی ہوئی ہو، لیکن گاڑیاں ڈبے موجود ہیں، پھر بھی وہ منزل تک نہیں پہنچیں گے جب تک ان ڈبوں کے اندر آگے ان کے انجن نہیں ہوگا، اور انجن جس کے اندر طاقت و پاور ہوتی ہے جی، وہ پہلے ہونا، آگے ہونا ضروری ہے۔ وہ انجن اپنی پاور کے ساتھ جب اس کے اوپر چلے گا تو اس کے پیچھے جتنے بھی ڈبے، ان پہ جتنی بھی سواریاں آپ سوار کر دیں گے، وہ منزل تک پہنچا لے گا۔ یہ جو پاور ہے انجن کی، یہ در حقیقت طریقت سے پیدا ہوتی ہے۔ طریقت جس کو تصوف بھی کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، صحابہ کرام نے اس کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی، ان کے اندر اخلاقی قوت و طاقت پیدا کی کہ وہ شریعت پر چلیں۔ یہ در حقیقت وہ طاقت و قوت ہوتی ہے جو انسانوں کو اس شریعت پر چلنے کے لیے تیار کرتی ہے، وہ طاقت ہے۔ اگر ایک انسان دیکھو، اخلاق در حقیقت کسی عملی صورت کا نام نہیں، وہ اندر موجود طاقت و قوت کا نام ہے۔ ایک آدمی کسی کو کچھ پیسے دے رہا ہے، اب اس کا نام سخاوت نہیں ہے، یہ سخاوت کا اظہار ہے۔ سخاوت وہ باطن میں موجود خلق ہے جس کی بنیاد پر وہ دے رہا ہے۔ ایک آدمی اگر جذباتی طور پر اس نے کسی مقرر صاحب کی، کسی جو ہے وہ فنکار کی باتیں سنی اور اس سے متاثر ہو کر اس نے جیب خالی کر کے پیسے اس کو پکڑا دیے، تو وہ سخاوت شمار نہیں ہوگی۔ بعد میں پچھتانے لگ پڑا، اوہو میں نے کیا کیا، اتنا پیسہ میں نے دے دیا، لٹا دیا، وہ سخاوت نہیں۔ سخاوت وہ خلق ہے جو اسے بار بار خرچ کرنے پر برانگیختہ کرتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ لوگوں پر خرچ کرو۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی اخلاقیات ہیں، ان کی در حقیقت پیچھے پاور و طاقت موجود ہوتی ہے باطن میں، جو انسان سے عمل کرواتی ہے، اس کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے۔ تو شریعت پر چلنے کے لیے جو طاقت و قوت پیدا کرتی ہے وہ طریقت ہے، اور آپ پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے شریعت بھی آپ کے پاس ہے، طریقت بھی آپ کے پاس ہے، لیکن منزل نہیں آئے گی آپ کے پاس جب تک راستے کی رکاوٹیں نہ ہوں، رکاوٹیں دور نہ ہوں۔ مثلا ریل گاڑی ہے، وہ لائن پر بھی ہے، انجن بھی ہے، چل رہی ہے، لیکن راستے پر بھاری کم پتھر ڈال دیے گئے، بڑے بڑے درخت کاٹ کر پھینک دیے گئے، راستے سے لائن کو کاٹ دیا گیا، تو گاڑی منزل پر تو نہیں پہنچے گی، وہیں رک جائے گی، پٹڑی سے اتر جائے گی۔ راستے کا صاف ہونا، کسی قسم کی رکاوٹ کا نہ ہونا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے، تب وہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ پائے گی۔ یہ کام ہوتا ہے سیاست کا۔ سیاست در حقیقت راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ آج ہمارے ہاں سیاست مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی کا نام بن گیا۔ سیاست کے ذریعے سے تو ایک انسان جو شریعت کے قانون پر چلنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کا نام ہوتا ہے۔ بے حیائی نہ ہو کہ اس کی طرف انسان کی توجہ جائے، کمانے کے حوالے سے وہ اتنا پریشان نہ ہو کہ اسے نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی اسے فکر ہے یار میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، میں نے مکان کا کرایہ دینا ہے، مالک مکان نے مجھے نوٹس دیا ہوا ہے کہ شام تک کرایہ نہ دیا تو مکان سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ اب وہ نماز پڑھے گا، وہ تبلیغی جماعت کے پاس بیٹھ کر بات سنے گا، لیکن اس کا ذہن تو وہاں اٹکا ہوا ہوگا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے، کرایہ دینا ہے، میں کہاں سے لوں، کدھر سے پورا کروں۔ بجلی کا بل آ گیا ہے، وہ اگر کنیکشن میں نے بل ادا نہ کیا تو بجلی کا بل کٹ جائے گا، سخت گرمی میں کیسے گزارا کروں گا۔ اب یہ رکاوٹیں ہیں جو اس کو شریعت پر چلنے نہیں دیتی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کافر بنا دے، محتاج انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ ایک انسان ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ دین نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ اگر کسی جبر سے آپ کے ساتھ شامل بھی ہو گیا، لیکن اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوگی، ذہن اس کو ادھر ہی ہوگا۔ ذہنی یکسوئی
جب تک نہ ہو اس وقت تک اس عمل کا صحیح معنوں میں فائدہ اور اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ رکاوٹیں کس سے دور ہوگی؟ یہ سیاست سے دور ہوگی۔ سیاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرے، لوگوں کو عدل دے، لوگوں کو تعلیم دے، روزگار دے، یہ کام سیاست کا ہوتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک مسلمانوں کا حکمران ہے، وہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ میری 3 بر اعظموں پر حکمرانی ہے، ایک آدمی بھی میری سلطنت میں ایسا دکھلاؤ جو رات کو بھوکا سوتا ہو، ایک آدمی بھی ایسا دکھلاؤ جو بے روزگار پھرتا ہو، ہم نے اس کے لیے روزگار کا انتظام نہ کیا ہو۔ روزگار فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج تو بیچارہ ایک نوجوان پڑھ کر وہ ڈگریاں ہاتھ میں تھمائے، کبھی کسی دفتر میں، کبھی کئی چکر کاٹ رہا ہوتا ہے کوئی روزگار مل جائے، لیکن وہ بیچارہ مایوس اور پریشان۔ تھوڑی سی ویکنسیاں ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان وہاں بیچارے پہنچے ہوئے صبح سے شام تک دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، مایوس ہو کر گھر آ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، چوری ڈکیتی اور غلط راستوں کے ذریعے سے آپ نے کیا ہے ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے پھر وہ دوسرے راستوں میں نکل جاتے ہیں۔ تو غلط سیاست اس معاشرے کے اندر دین اسلام پر چلنے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ صحیح اور درست سیاست کو کیا ہے دین اسلام پر عمل کرنے میں معاونت ہوتی ہے، وہ رکاوٹیں دور کرتی ہے کہ لوگ سہولت اور آسانی کے ساتھ شریعت کو سیکھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اسی کو حضرت مولانا الیاس دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین ان 3 شعبوں کا نام ہے، جب کسی جماعت میں یہ تینوں شعبے پائے جاتے ہیں تو وہ جماعت پورے دین پر عمل کر رہی ہے، وگرنہ دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ کب کہا؟ یہ اس وقت اعلان ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی مکمل ہو چکی ہے۔ عرب کی سرزمین پر آپ حکمران مکمل، مکہ فتح ہو چکا ہے، اس سے پہلے عرب کے علاقے وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہاں فوج در فوج دین اسلام میں لوگ داخل ہو کر، قبائل کے قبائل داخل ہو کر وہ اسلام کے ماتحت آ چکے ہیں، اسلام کا ایک نظام قائم ہو چکا ہے۔ اس لیے اگلا جملہ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، دین مکمل کامل کر دیا، اور نعمت تم پر میں نے پوری کر دی۔ نعمت پوری کب ہوتی ہے؟ یاد رکھو، نعمت پوری ہی ہوتی ہے کہ انسان کا غلبہ بھی ہو جائے، اس کا اقتدار بھی ہو جائے، اس کا سیاسی نظام بھی قائم ہو جائے، اور اس کے مقابلے کی طاقتیں قوتیں ساری ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ایک نعمت ہوتی ہے، نعمتیں تو بے شمار ہے اللہ کی نا، انسان کا وجود، اس کا ہر ایک عضو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اتمام نعمت یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے سورہ بقرہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ اتمام نعمت یہ ہے کہ مسلمان جماعت جو نظریہ، فکر، دین لے کر آئی ہے، اس کا عملی نظام بھی قائم ہو جائے، اس کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ تو میں نے آج تمہاری حکمرانی قائم کر دی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا اقتدار، ان کی حکمرانی، خلافت قائم ہو چکی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تیسری بات فرمائی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اب دین اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ اسلام تمہارا اب دین کون سا ہے؟ الاسلام، اسلام ہمارا۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو وہ قطعاً اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دین ہی یعنی تمہارا دین اسلام ہی ہے، اس کو ہم نے قبول کر لیا، پسند کر لیا، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا دین نہیں ہو سکتا، نظریہ نہیں ہو سکتا، فکر نہیں ہو سکتا، لاہ عمل اور زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اسی پر قائم رہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام یاد رکھو، دنیا کے تمام مذاہب اسلام ہی رہی ہے تقریباً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی کیا ہے؟ اسلام تھا۔ اللہ نے انہیں فرمایا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی کیا ہے؟ اسلام تھا۔ اللہ نے انہیں فرمایا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی کیا ہے؟ اسلام تھا۔ اللہ نے انہیں فرمایا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔
اسی طرح ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے؟ اسلمت مع سلیمان، اسلمت مع سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوں۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں یا بنیہ، اے ہماری اولاد، میری اولاد، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس دین پر زندگی گزارو گے؟ انہیں وصیت کرتے، نصیحت کرتے اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کر تمہیں مرنا ہے۔ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام کا بھی مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے کامل مکمل اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس دین کے حوالے کر دینا، جو اللہ نے قانون دیے ہیں اس کے تحت زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام محض کوئی ایک تشخص کا نام نہیں ہے، اسلام فرما برداری، اللہ کے قوانین کی فرما برداری کا نام ہے۔ تو جو اللہ کی قوانین کی فرما برداری کر رہا ہے وہی در حقیقت مسلمان ہے، اور جو اللہ کے قوانین کو چھوڑے ہوئے میٹھا میٹھا حق حق کڑوا کڑوا تو جو پسند کی باتیں وہ تو لے لی اور جو پسند کی باتیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینا، یہ تمہارا دین ہے، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی تابع داری کرنی ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ فمن اضطر، اب یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر وہی بات کہ یہ جانور اور چوپائے تمہارے لیے حرام ہیں۔ جب بھی کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے اس قانون کے اندر کمزوروں کے لیے کچھ رعایت بھی ضرور ہوتی ہے، مجبور اور بے، وگرنہ وہ قانون کامل نہیں ہے۔ کامل قانون یہ ہوتا ہے کہ جس میں مجبوری کے تحت اس قانون سے استثناء بھی ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ہاں جو مجبور آدمی ہے ہر صورت میں قانون کو نافذ ہی کرنا ہے، چاہے تم مر جاؤ، تم بے بس اور مجبور بھی ہو تب بھی قانون پر عمل کرنا ہے، تو سمجھو کہ وہ قانون کامل نہیں ہے۔ قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں کہ اس کو قانون کی بھیڑ چڑھا دیا جائے۔ اصل انسان ہے۔ انسان اگر کوئی ایسی حالت میں چلا گیا کہ وہ مجبور اور بے بس ہو گیا تو وہاں قانون کے اندر لچک پیدا کی جاتی ہے کہ اصل انسان ہے، انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنایا جاتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں قوانین جو ہے وہ ان کو اصل بنا دیا گیا اور انسان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ دین اسلام میں بھی اس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے کہ اصل انسان ہے، تمہارے لیے قانون تو یہی ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، لیکن کوئی صورت ایسی بن گئی کہ تم مجبور ہو گئے، مضطر ہو گئے۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، مجبور ہو گئے انسان بھوک کی وجہ سے، اس کے پاس انہی حرام جانوروں کے علاوہ کوئی اور کھانے کو ہے ہی نہیں ہے، جان بچانی ہے، مجبور ہے، مضطر ہے۔ اب اس کا قرآن نے یہاں فیصلہ تو نہیں کیا کہ اس اضطرار کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ وہ کیفیت کسی میں پائی جائے۔ اس کو قرآن نے ہر ایک مضطر کے حوالے کر دیا کہ ہر آدمی خود ہی فیصلہ کرے گا کہ واقعی مجبور ہے یا نہیں ہے۔ مجبوری کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ مجبوری کس چیز کا نام ہے، کہ بھوک کی وجہ سے انسان مجبور ہو گیا ہے کہ اب اسے کیا ہے، خنزیر کھانا ہے، مجبور ہو گیا ہے کہ اسے اب مردار کھانا ہے، اس کے بغیر اس کی جان بچے گی نہیں، مجبور ہے۔ مخمصہ کہتے ہیں جب بھوک کی وجہ سے، کہتے ہیں نا کہ بھوک کی وجہ سے تو اب آنتیں بھی بول رہی ہیں، اس کو مخمصہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ اور معدہ جو ہے، معدہ اور آنتیں جو ہیں وہ اتنی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئی ہیں کہ اب وہ بھوک بول رہی ہیں کہ کچھ لاؤ وگرنہ ہماری حالت گئی۔ تو جو اس طرح مجبوری کی حالت میں ہو، بشرطے کہ غیر متجانف لاسم، ارادے کے ساتھ گناہ کرنا اس کا مقصد نہ ہو، محض لذت حاصل کرنے کے لیے، قرآن نے دوسری جگہ فرمایا غیر باغ ولا عاد، بغاوت مقصد نہ ہو اس قانون سے، بلکہ مجبوری کو دور کرنے کے لیے اب وہ اس حرام کو کھا لے تو قرآن نے اس کی اجازت دی۔ ایسے آدمی کے لیے اس قانون سے استثناء ہے
کہ وہ اپنی مجبوری کو دور کرنے کے لیے کیا اس میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، لیکن یہ بھی جرم تو ہے، لیکن اس کے لیے، اس مجبور کے لیے اللہ نے اس جرم کو معاف کر دیا، کیونکہ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمان جماعت کے لیے اپنے قوانین اور ضابطے، چوپایوں کے حوالے سے کون سے جانور اس کے لیے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے بھی اسی حوالے سے تفصیلات ہیں، درس میں انشاءاللہ